بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، آج ہمارے درس کا موضوع حقوق العباد۔ دعا گو ہوں خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اس کے بلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز سامعین، حقوق العباد پر آج ہمارا دوسرا درس ہے۔ جو ہمارا لاسٹ درس تھا اس میں ہم نے اس بات کو آپ کے سامنے رکھا کہ حقوق العباد بندے کے معاف کیے بنا معاف نہیں ہوں گے، اور اس پر ہم نے قرآن و سنت سے آپ کے سامنے دلائل بھی رکھے، اور آخر میں ہم نے اس بات کو بھی آپ کے سامنے رکھا کہ جس پر اللہ رب العزت اپنا کرم کرنا چاہے گا بغیر معافی کے ہی اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا، کہ ایسا طریقہ بھی ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج اسی بات کو آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جس پر اللہ رب العزت کرم کرنا چاہے گا تو ہوگا یہ کہ اللہ رب العزت جس کا حق ہوگا اس کو راضی فرما لے گا، اس انداز میں کہ نہ تو اس کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی اور نہ ہی اس کے گناہ اس کے سر پر رکھے جائیں گے، کہ ایک ہی کرشمہ کرم پر دونوں کا بھلا ہو جائے گا۔ اب اس سلسلہ میں حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام ایک مرتبہ ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، تو محبوب علیہ السلام اچانک مسکرائے، اور مسکرانے کا انداز یہ تھا کہ محبوب علیہ السلام کے جو سامنے کے جو دندان مبارک تھے وہ روشن ہو گئے۔ جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو عرض کرتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے محبوب بظاہراً تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی کہ جس کی وجہ سے آپ مسکرائیں، اے محبوب ذرا ہمیں بھی بتا دیں کہ کس وجہ سے آپ مسکرائے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے لجپال آقا مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ میں نے دیکھا کیا کہ حشر کا میدان ہے، میری امت کے دو بندے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اب ان دونوں میں سے ایک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا میرے اس بھائی سے مجھے بدلہ چاہیے، جو اس نے دنیا میں رہ کر مجھ پر ظلم کیا، جو میرے ساتھ اس نے معاملات کیے، اس کا بدلہ مجھے آج چاہیے۔ جب اتنی بات ان دونوں میں سے ایک کرے گا تو خالق کائنات جل جلالہ فرمائے گا، بندہ مومن اس کی نیکیاں تو پہلے ہی تجھے دے دی گئیں، اب کیا چاہتا ہے؟ تو وہ بندہ عرض کرے گا مولا میں چاہتا یہ ہوں کہ میرے گناہ جو ہیں وہ اس کے سر پر رکھے جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب کریم آقا علیہ السلام نے اتنی بات کہی نا تو محبوب علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے اور آپ کے لجپال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ دن بڑا سخت ہوگا کہ جس دن ہر بندہ نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، کوئی کسی کو نہ پہچانے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، دوست دوست کو پہچاننے سے انکار کرے گی، وہ دن بڑا سخت ہوگا۔ کریم آقا علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا صحابہ پھر ہوگا یہ کہ جب وہ بندہ اتنا کہے گا نا کہ مولا میرے گناہ اس کو دیے جائیں، تو خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرمائے گا اے بندہ مومن ذرا نظر اٹھا۔ اب وہ بندہ جب نظر اٹھائے گا دیکھے گا کیا کہ بڑا ہی خوبصورت شہر ہے جس میں انتہائی خوبصورت محلات ہیں، سونے اور چاندی کے ہیرے وغیرہ لگے ہوئے ہیں، بڑا ہی خوبصورت وہ شہر جس میں خوبصورت محل۔ جب وہ بندہ دیکھے گا تو عرض کرے گا مولا میں تو شہر کو دیکھ رہا ہوں جس میں بڑے خوبصورت محل ہیں، مولا یہ شہر جس میں اس قدر خوبصورت محلات ہیں کسی نبی کے ہیں یا کسی صدیق کے ہیں یا کسی شہید کے ہیں یا کسی تیرے نیک بندے جو ولی اللہ ہے اس کے ہیں؟
تو خالق کائنات جل جلالہ فرمائے گا جو بندہ اس کی قیمت عطا کرے گا نا میں اسے عطا کر دوں گا۔ اللہ اکبر، یعنی جو قیمت ادا کرے گا اسے یہ محلات ملیں گے۔ اب وہ بندہ عرض کرے گا مولا اس کی قیمت بھلا کیا ہو سکتی ہے، کون ہے جو اس کی قیمت دے سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرمائے گا تو اس کی قیمت دے سکتا ہے۔ اب دیکھیے گا کس قدر یہ بھلا ہو رہا ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ تو اس کی قیمت دے سکتا ہے، تو ہے جو قیمت دے گا۔ وہ عرض کرے گا مولا بھلا میں کیسے قیمت دے سکتا ہوں؟ تو اللہ رب العزت فرمائے گا اپنے بھائی کو معاف کرنے سے میں تجھے یہ محلات عطا کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اتنی بات وہ بندہ سنے گا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ محل تجھے اس صورت میں ملیں گے کہ تو اپنے بھائی کو معاف کر دے، تو وہ عرض کرے گا مولا میں نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا اب ایسا کر اپنے بھائی کا بازو پکڑ اور اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ جب اتنی بات کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اللہ فرمائے گا کہ اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑو اسے جنت میں لے جا، تو آگے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح کرو۔ کیوں؟ کہ کل قیامت کے دن خالق کائنات جل جلالہ بھی آپس میں صلح کروائے گا۔ عزیز سامعین، یہ ایک طریقہ تھا کہ جس کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ بغیر معافی کے ہی جنت کا حقدار ہوگا۔ اور بھی اس کی مزید صورتیں ہیں۔ مثال کے طور پر کسی بندے نے کسی سے قرض لیا تھا، اب وہ قرض ادا کرنے کے بغیر ہی فوت ہو گیا۔ اب قرض ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی شہید ہے تو اس پر بھی قرض معاف نہیں ہے، مگر جس نے قرض لیا تھا نا جو ادا کرنے سے پہلے فوت ہوا، اس کی دل کی نیت یہ تھی کہ میں قرض دوں گا، اور وہ اس کے لیے کوشش بھی کرتا رہا، قرضہ واپس کرنے کی کوشش بھی کرتا رہا، مگر قرض ادا نہ کر سکا، تو اس کے پاس وقت بھی نہ رہا اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ اب اس کی دل کی تمنا کیا تھی کہ میں قرض دوں گا، اور اس کے لیے اس نے کوشش بھی کی۔ تو جب ایسا بندہ دنیا سے جائے گا نا تو اللہ رب العزت اس پر بھی کرم فرماتے ہوئے اس کو بھی جنت کا مہمان بنائے گا۔ اور انداز کیا ہوگا؟ یہی کہ اللہ رب العزت جس سے اس نے قرض لیا تھا اللہ اس کو راضی کرے گا، اور کس انداز میں کہ اسے جنت کے محلات دیے جائیں گے، یعنی ایک ہی کرشمہ کرم سے دونوں کا بھلا ہو جائے گا۔ ایسے ہی وہ حاجی جس نے حج کیا اس پر کے ذمہ بھی تھے، ایسے ہی شہید، اس انداز میں جو بھی ہوگا، مگر اس کی نیت خالص ہوگی کہ وہ معافی بھی مانگنا چاہتا ہوگا، یا قرض تھا وہ قرض دینا بھی چاہتا ہوگا مگر دے نہ سکے گا تو دنیا سے چلا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس انداز میں اس کو جنت کا مہمان بنائے گا کہ جس نے اس نے قرض لیا تھا یا جس کی دل آزاری کی تھی اللہ اسے راضی کروائے گا۔ عزیز سامعین، جب خالق کائنات جل جلالہ کل قیامت کے دن صلح کروا رہا ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے حدیث مبارکہ کا حوالہ بھی آپ کے سامنے رکھا اور اس حدیث مبارکہ میں سنا بھی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ آپس میں صلح کریں، ایک دوسرے کو معاف کیا کریں، تاکہ کل قیامت کے دن خالق کائنات جل جلالہ ہم پر کرم فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ دن جب اللہ رب العزت کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، خالق کائنات جل جلالہ اس دن ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔